اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل۔ جی، سورہ اعراف کا ترجمہ اور تفسیری نکات آیت نمبر 26 سے لے کے 27 ہے، 26 اور 27 کے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم۔ ٹھیک، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری پوشیدہ کرتا ہے ان چیزوں کو جن سے تم حیا کرتے ہو کہ وہ آشکار ہوں، جو تمہیں بری لگتی ہیں کہ وہ آشکار ہوں، ان کو پوشیدہ کرتا ہے۔ وریشہ، ریشہ ہر وہ چیز جو انسان کے بدن کے لیے مناسب اور مفید ہو، اسے ریشہ کہا جاتا ہے، کہ انسان کے بدن کے لیے مناسب اور مفید ہو، انسان کی زینت کا باعث ہو، انسان کی زینت کا باعث ہو۔ بس لباس وہ چیز جو بدن کو پوشیدہ کرنے کی صلاحیت رکھے، اسے لباس کہا جاتا ہے، پہنی جائے اور بدن کو پوشیدہ کرنے کی صلاحیت رکھے۔ لباس کا جو مواد ہے، کپاس ہے، پشم ہے، ابریشم ہے، ان سے لباس بنتا ہے۔ لباس انسان بناتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی طرف نسبت دی گئی، کیونکہ انسان صانع ہے، خالق خداوند عالم ہے۔ انسان جو بناتا ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے استفادہ حاصل کر کے بناتا ہے۔ ٹھیک، جیسے آپ کسان کو قرآن کی آپ زبان میں کسان کو قرآن نے حارث کہا ہے، زارع نہیں کہا۔ سورہ واقعہ میں کہا کہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون افرأیتم ما تحرثون۔ تمہارا کام ہے کاشت کرنا، زمین میں اس دانے کو ڈالنا۔ زراعت کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام، اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ٹھیک، اسی طرح لباس بھی صانع تم ہو، خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اپنی طرف نسبت دی گئی، کیونکہ مسبب الاسباب خداوند عالم ہے، تمام اسباب اسی کی طرف سے ہیں۔ سوآت وہ چیز جن کا آشکار ہونا انسان کو برا لگے، انسان کو برا لگے، کہ لباسا یواری سوآتکم، ایسا لباس خدا نے نازل کیا کہ وہ تمہاری ان چیزوں کو پوشیدہ کرتا ہے جن کا آشکار ہونا تمہیں برا لگتا ہے۔ ٹھیک، باطنی لباس اور ظاہری لباس۔ باطنی لباس جو ہے تقوی کا لباس، یہ ظاہری لباس سے بہتر ہے، ظاہری لباس سے بہتر ہے۔ یعنی ظاہری لباس ہو، حیا نہ ہو، تقوی نہ ہو۔ ٹھیک، بس ظاہری لباس ہو لیکن حیا نہ ہو، تقوی نہ ہو، بس ظاہر، تو پھر اس لباس کا کیا فائدہ؟ بس ضروری ہے کہ ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ باطنی لباس بھی ہو۔ تبھی آپ دیکھیں کہ آیت نے کیا کہا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ سب سے پہلا جو معیار ہے ظاہری لباس کا، محور ہے ظاہری لباس کا، وہ کیا ہے؟ باطنی لباس ہے، تقویٰ ہے، حیا ہے، عفت ہے۔ ٹھیک، بس ظاہری لباس ظاہری چیزوں کو پوشیدہ کرتا ہے، اور باطنی لباس باطنی عیبوں، شرک، جہالت کو پوشیدہ کرتا ہے۔ ٹھیک، بس باطنی لباس شرک کو ختم کرے گا، جہالت کو ختم کرے گا۔ کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی کے لباس کو عفت کا لباس کہا گیا، عفت اور پاکیزگی کا لباس ہے۔ بس کلمہ سوءتن کنایا ہے کہ بدن کی وہ جگہیں جن کے آشکار ہونے سے انسان حیا کرتا ہے، انسان حیا کرتا ہے۔ اب جی، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام تقوی کا لباس بہترین سیتے ہیں، درزی بہترین خیاط ہیں، مومن کو پہناتے ہیں۔ پہننے والا لباس کون ہے؟ یہ جو باطنی لباس ہم کہاں سے سلوائیں؟ یہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے۔ ٹھیک، بس قرآن اور اہل بیت علیہ السلام بہترین خیاط ہیں۔ ظاہری لباس ہو لیکن انسان حاسد ہو، انسان منافق ہو، جھوٹا ہو، تو
بس وہ ظاہری لباس کسی فائدے کا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ظاہری لباس نہ پہنو، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ معنوی لباس بھی رکھو۔ بس ظاہری لباس کا محور معنوی لباس، معنوی لباس ہے بس ظاہری لباس، ٹھیک، اور معنوی لباس، کہ معنوی لباس تقویٰ ہے، عفت ہے، آیات الہی میں سے ہے یہ لباس، کہ اس کے خیاط قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ہیں، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت، اے اولاد آدم ہرگز شیطان تمہیں فریب نہ دے، کہ ہم نے کہا شیطان بیٹھا ہوا ہے، لأقعدن، یعنی فریب دے کر حملہ کرتا ہے، چال کے ساتھ حملہ کرتا ہے، قیام نہیں کرتا، قعود کے ساتھ، ٹھیک۔ بس اے اولاد آدم ہرگز شیطان تمہیں فریب نہ دے جس طرح اس نے تمہارے آباء و اجداد کو جنت سے نکالا، تمہارے آباء و اجداد کو، کما اخرج ابویکم من الجنہ، ٹھیک، جنت برزخی سے، یا توحید اور ولایت، توحید اور ولایت سے جس طرح تمہارے آباء و اجداد کو نکالا اسی طرح تمہیں بھی نکالے گا۔ دشمنی سب سے ہے، تمام انسانوں سے ہے، تمام انسانوں کا دشمن ہے، ینزع عنہما لباسہما، ٹھیک، بس اس نے جدا کیا ان سے ان کا لباس، کون سا لباس؟ ظاہری یا معنوی؟ تقوی کا لباس، عفت کا لباس، وہ جدا کرتا ہے ان سے ان کا لباس، ہے اس نے جدا کیا ان سے ان کا لباس، لیوریہما سوآتہما، تاکہ وہ دکھائے ان چیزوں کو جو انسان کو برا لگتا ہے کہ وہ چیزیں آشکار ہوں، وہ چیزیں آشکار ہوں، ٹھیک ہے، بس عیب دکھائے، جھوٹ، منافقت، یہ ساری چیزیں۔ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ٹھیک، یقیناً وہ وقبیلہ اور اس کے رفیق درون سے وسوسہ کرتے ہیں، داخل سے، راہ داخل سے آتے ہیں تمہارے پاس، جہاں سے تم نہیں دیکھتے، بس وہ دھوکے سے، مکر و فریب سے تم پہ حملہ آور ہوتا ہے، کہ شیطان نے کہا ثم لآتینہم، کہ میں آؤں گا ان کے پاس، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے مراد ہم نے کہا تھا کہ اولاد سے جو پسماندگان ہیں، ان کے لیے جو ہے انسان بنا کے جائے اور حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، ٹھیک، کہ یقیناً وہ اور اس کے رفیق راہ داخل سے وسوسہ کرتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، یعنی راہ داخل سے، درون سے، یعنی اس کی راہ کون سی ہے؟ سہو و غفلت و نسیان اور جہل مرکب کی، ٹھیک، بس ایک دشمن ہے جو باہر سے آتا ہے، ایک دشمن ہے جو داخل سے آتا ہے، داخل سے، درون سے آتا ہے، بس باہر سے نہیں آتا تاکہ مارے، گولی مارے، بلکہ بس شیطان خارجی دشمن کی مانند نہیں ہے، ٹھیک، معین راہ سے آئے، بس شیطان خارجی دشمن کی مانند نہیں ہے، یہ شیطان جو ہے وہ خارجی دشمن کی مانند نہیں ہے کہ معین راہ سے آئے۔ شیطان کے ہتھیار کیا ہیں؟ غفلت ہے، نسیان ہے، سہو ہے اور جہالت ہے، اس کے ہتھیار یہ ہیں۔ خارجی دشمن ایک خارجی اسلحے کے ساتھ آئے گا، بس شیطان داخلی دشمن ہے، خارجی دشمن سے فرق کرتا ہے، ٹھیک، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اور بے شک ہم نے شیاطین کو اولیاء قرار دیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، توحید کے پاس نہیں آتے، ٹھیک، بس ولایت شیطان ان لوگوں پر ہے جو ایمان نہیں لاتے، وگرنہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو بے شک میرے بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ، یہ قرآن نے کہا کہ لا یؤمنون پر ولایت شیطان کا غلبہ کن پر ہے؟ لا یؤمنون پہ، جو ایمان نہیں لاتے۔ بس شیطان کے ہتھیار کا شکار کون ہوتا ہے؟ غفلت، نسیان، سہو، جہالت مرکب، ان کا شکار ہوتا کون ہے؟ لا یؤمنون۔ وَإِذَا فَعَلُوا، آیت نمبر 28 بھی دیکھ لیں کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور جب وہ فاحشہ، بڑا اور سخت گناہ،
بڑا اور سخت گناہ، فاحش یعنی گناہ میں حد سے بڑھنے والا، فاحش اسے کہا جاتا ہے۔ فواحش خاص قسم کے گناہ کبیرہ، خاص قسم کے گناہ کبیرہ۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ انجام دیتے ہیں گناہ کبیرہ، سخت گناہ، قالوا کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ وجدنا علیہ آباءنا۔ بس تقلید دو قسموں کی ہے، ایک تقلید جاہلانہ ہے کہ آباء و اجداد کی پیروی کی جائے، جاہل آباء و اجداد کی، خواہشات نفسانی کے پیروکاروں کی، اور دوسری تقلید عالمانہ ہے کہ علماء کی پیروی کی جائے، نہ کہ خواہشات نفسانی کی بنا پر۔ بس یہ جاہلانہ تقلید۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پایا اس پر، ان فاحشہ پر، اپنے آباء و اجداد کو۔ جو تم کہتے ہو اس کام پر ہم نے کس کو پایا؟ اپنے آباء و اجداد کو۔ ایک، اولاً ہم نے آباء و اجداد کو ہم نے اس کام پر پایا، ثانیاً واللہ امرنا بہا، خدا نے ہمیں حکم دیا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ثانیاً اللہ نے حکم دیا، یعنی ہم ہدایت یافتہ ہیں، مراد ہمیں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ امرنا بہا قل ان اللہ فلا یأمر بالفحشاء، تم انہیں کہہ دو کہ بے شک خداوند عالم نے گناہ کبیرہ، سخت گناہ، اس گناہ کا کوئی حکم نہیں دیا، اس کام کا کوئی حکم نہیں دیا جو تم کر رہے ہو، گناہ فاحشہ۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہہ رہے ہو اللہ کے خلاف وہ بات جو تم نہیں جانتے، یعنی تم جاہل ہو اور ایسی بات کہہ رہے ہو، عاقل بھی نہیں ہو، جاہل ہو، ٹھیک۔ بس اگر ہمارا کام برا ہوتا تو اللہ ہمیں روکتا، خلل ڈالتا، بس یہ نتیجہ یہ ایسے لیتے تھے کہ اگر ہمارا کام برا ہوتا تو اللہ ہمیں روکتا، اللہ خلل ڈالتا اس کام میں، بس اللہ ہم سے راضی ہے جو ہم آباء و اجداد کی، جاہل آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں، ٹھیک۔ بس یہ واللہ امرنا بہا کہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے، یعنی اللہ ہمارے کام، اگر ہمارا کام برا ہوتا تو اللہ ہمیں روکتا، اللہ ہمارے کام میں خلل ڈالتا، بس اللہ ہم پہ راضی ہے، اس نے ہمیں ہمارے کام میں خلل نہیں ڈالا، ہمیں روکا نہیں ہے، بس اس نے ہمیں حکم دیا۔ قل کہہ دو کہ ان اللہ فلا یامر، خدا نے کوئی حکم نہیں دیا، خدا کوئی گناہ کا حکم نہیں دیتا، خدا کہتا ہے کہ تقوی کا لباس پہنو، تقوی اختیار کرو، ٹھیک۔ بس یہ لوگ جاہلانہ تقلید میں تھے، عالمانہ تقلید سے دور تھے، ٹھیک۔ بس انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اول تو شیطان کی پیروی اختیار کی، تقوی کے لباس سے دور ہوئے، ایمان سے دور ہوئے، بس شیاطین ان پر غالب آئے، اور ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں یہ کام کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی کیا کرتے ہیں؟ تقلید کرتے ہیں، اندھی تقلید، جاہلانہ تقلید، اور اس میں کوئی خلل خدا نہیں ڈالتا، بس ہم ہدایت یافتہ ہیں، ٹھیک۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔